علماء نے امت کو درود شریف کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے فضائل جو احادیث میں بکھرے ہوئے تھے اس کو باقاعدہ جمع کیا، سچے عاشقین کے واقعات جمع کیے جن کا معمول درود شریف پڑھنے کا تھا، جن کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، تاکہ ان فضائل کو اور ان سچے عشاق اور دیوانوں کے واقعات کو پڑھ کر سن کر پڑھنے اور سننے والوں میں بھی اس عبادت کی، اس نعمت کی رغبت ہو۔ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی۔ علامہ سخاوی کے القول البدیع بہت مشہور ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زاد السعید، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود جو فضائل اعمال میں شامل ہے۔ کتنے فضائل درود کے احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں، اور درود پڑھنے والوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں زندگی گزارنے والوں کے کیسے کیسے واقعات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، سنے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی۔ بہرحال تو یہ درود بڑا اہم معمول ہے، اس کو بنانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ جمعہ کا دن افضل الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، تو اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہی فائدہ دیکھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے درود پڑھنے کے نتیجے میں اس مبارک مجلس میں میرا اور آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ کیا کچھ کم فائدہ ہے؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس مجلس میں ہو، اس دربار میں ہو۔ روایتوں میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ڈاکیے کی حیثیت سے طے کر رکھے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے عالم میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہو تو وہ فرشتے اس کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ حضور کے دربار میں اس کا درود پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے۔ یہ کچھ کم فائدہ ہے کہ درود پڑھنے والے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا جاتا ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اسی لیے مقرر کیے ہیں۔ تو جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی امت سے یہ چاہا ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں۔ اب کثرت کی مقدار کتنی ہوگی؟ چنانچہ اس سلسلے میں بھی جب بزرگوں سے پوچھا گیا کہ ہم کتنی مرتبہ درود پڑھیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے کثرت سے درود پڑھا۔ تو کثرت کے بھی 3 درجے ہیں، ادنا درجہ، اوسط درجہ اور اعلیٰ درجہ۔ کثرت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم 300 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ تو اگر ابھی سے لے کر کل غروب سے پہلے تک 300 مرتبہ بھی اگر درود شریف ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یوں سمجھا جائے گا کہ جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پڑھا 300 مرتبہ۔ یہ ادنا درجہ ہے، سی گریڈ ہے کثرت کا۔ بی گریڈ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھا جائے، اور اے گریڈ یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں ملا کر 3000 مرتبہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ہمارے بہت سے اکابر کا بھی یہی معمول تھا۔ مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو مجھے کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے کہ میں یوں سمجھوں کہ میں نے کثرت سے درود پڑھا؟ تو حضرت نے جواب دیا، بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ 3000 مرتبہ پڑھا جائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں جمعہ کے دن اور رات میں 3000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ بہرحال تو آج یہ جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ کا دن ہے، کوشش اس کی کریں کہ کم سے کم 3000 مرتبہ درود شریف ہو جائے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ کم سے کم یہ چھوٹا سا صیغہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی آپ 3000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا